جی میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ سچے دھرم کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا جلن رکھنے والا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا جو لوگ ہمیں غلط کمنٹ کرتے ہیں، یعنی میں اپنے ان غیر مسلم ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو ہم سے کمنٹ میں بدتمیزی کرتے ہیں، بیچارے آدھی ادھوری بات سنتے ہیں اور اپنے دماغ میں غلط گمان لگاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے سے، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنے سے یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ دھرم پہ چلنے کی تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو انسان بننا چاہیے ہمیں، اور انسان بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دوسرے انسان کی عزت کریں، اسے اپشبد نہ بولیں، ایسے شبد نہ بولیں کہ اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو میں اپنے ان غیر مسلم ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو ہم سے کمنٹ میں بدتمیزی کرتے ہیں کہ بھائی، تمہارے اور میرے پیدا کرنے والے سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام جو ہے ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ایشور نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی رچنا پر آدھارت ہے، ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ تو اسلام دھرم ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی کو فساد کو گندگی کہتا ہے، یعنی جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، وہ گندگی ہے، اسے اسلام دھرم گندگی کہتا ہے، اور ہماری آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے کو کہتا ہے۔ کیونکہ سنسار کا سچا مالک پوتر ہے، پاک ہے، تو وہ پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر ہم ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے ایشور کے حکم پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مریں گے، اپنے مالک کو راضی کریں گے، تو اس محنت کا بدلہ موت کے بعد سورگ ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں سورگ کا انعام دے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، ورنہ نرک ہے۔ اگر ہم ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرتے ہیں تو کیا ہے؟ موت کے بعد سزا ہے، نرک ہے۔ یہاں پر ہمارا وہ مالک امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر میں تمہاری برائی کا بدلہ برائی سے دوں تو پھر تم سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو کیسے سمجھو گے؟ پھر تو میں آپ کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا، اچھائی سے دوں گا، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ تو آپ میرے بارے میں اپشبد بولتے ہیں، میں ایشور سے، اللہ سے آپ کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک آپ کو اپنا سچا راستہ دکھائے اور برائی سے بچائے اور اچھائی پر چلائے، اور اپنے سچے دھرم اسلام کو صحیح جاننے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آدھ ویڈیو میں تھوڑی بہت بات سننے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ اگر جو بات آپ کو اچھی لگے مان لیں، اور نہ اچھی لگے تو مت مانیں، کوئی زبردستی تھوڑی ہے ہماری، نہ ہماری کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو آپ مانو، اور نہ اچھی لگے تو مت مانو۔ بس دھرم میں اور ادھرم میں یہی فرق ہے۔ دھرم پہ چلنے والا اچھائی پہ چلے گا، بھلائی پہ چلے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی انسان کو جو ہے دکھی نہیں کرے گا، اور ادھرم پہ چلنے والا دوسروں کو اپشبد بولے گا، برے شبد بولے گا، دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا۔ یہی فرق ہے دونوں میں میرے بھائی، تو ہم سمجھیں صحیح دھرم کو۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں ہم کہ اس کائنات میں کण کण پر سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی ہی حکومت چھائی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ دیکھو نا کتنے لوگوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے، دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ تو سب سے بڑی حکومت اور بادشاہت اللہ ہی کی ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تو انسان کو حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب وہ موت دے کے اٹھا لے۔ اب ہم سمجھیں کہ سب سے پہلے تو اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لیں آپ، کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات سنے گا وہی سچائی کو سمجھے گا۔
اور وہی مانے گا، اور جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ سے نہیں ڈرے گا ہیں، وہ نہ اللہ کی سچائی کو سمجھے گا اور نہ مانے گا۔ ورنہ تو ہم دیکھ لیں اس دنیا کے اندر سچائی سب کو اللہ نے، سنسار کے سچے مالک نے سب کو دکھا رکھی ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ یہ زندگی بیکار ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی ختم تو دنیا بھی ختم۔ کس کو نہیں پتہ کہ یہ زندگی بیکار ہے؟ ہاں، یہی تو اللہ نے امتحان لیا ہے کہ کون سچائی پہ غور کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے، کون مجھ سے ڈرتا ہے اور کون اپنے اہنکار میں رہتا ہے، کون مجھ سے ڈر کر میرے سامنے جھک کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل کر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور جنت کا انعام پاتا ہے، اور کون اپنے اہنکار میں شیطان کے راستے پہ برائی پہ چل کر میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر مجھے ناراض کر کے مر کے آتا ہے اور نرک کی آگ میں سجا پاتا ہے۔ تو بھئی اصل زندگی کہاں ہے؟ موت کے بعد۔ یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا میں موت کے بعد کی زندگی پیک ہے۔ جو اس دنیا سے مر کر اس دنیا میں چلا گیا وہ لوٹ کر نہیں آتا، وہاں کی خبر نہیں سناتا، اس لیے وہ زندگی پیک ہے۔ تو مر کر کوئی انسان لوٹ کے نہیں آتا، وہاں کے بارے میں نہیں بتاتا۔ اگر بتا دیا تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا، امتحان کیا ہوگا؟ پھر تو ہر انسان اچھے کرم کرنے لگے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی سنسار کے سچے مالک نے ہمیں بہت چھوٹی سی دی ہے۔ انسان کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جنت کا ہمیشہ جینے کا نشہ بہت زیادہ ہے۔ اسی نشے کا اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے، اور یہی دھوکہ ہے کہ یہ زندگی ہے بہت چھوٹی سی، مگر ہمیشہ جینے کے نشے میں یہ زندگی انسان کو بہت لمبی لگتی ہے، مگر یہ زندگی حقیقت میں ہے بہت چھوٹی۔ دن اور رات یوں ہی بیت جاتے ہیں اور انسان کا جیون کا سمے یوں ہی بیت جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں سچے دھرم کو وہی انسان پہچانے گا جو بن دیکھے اپنے بنانے والے سچے مالک سے ڈرے گا۔ اس کی حکومت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اللہ سے ڈر کر اور اس کی کھوج کرے گا۔ جو اللہ سے ڈر کر اس کی بات سنے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو سنوائے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان گھمنڈ میں اکڑ کر اللہ کو نہیں پا سکتا، بلکہ جھک کر ہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ جو انسان اللہ سے، اپنے بنانے والے سچے مالک سے نہ ڈرنے والا ہے، گھمنڈی ہے، اہنکاری ہے، وہ کبھی بھی سچے دھرم کو نہیں پہچان سکتا دنیا میں، وہ شیطان کے راستے میں بھٹکتا رہے گا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور منمانی کا جیون جیے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ کبھی بھی نہیں دکھاتا ہے، جو گھمنڈی انسان ہوتا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اس کی مرضی سے جی رہا ہوں، اس کی مرضی سے زندہ ہوں میں۔ وہ جب چاہے مجھے موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ اس نے دنیا میں ہر چیز کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، بنا مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کی اس نے۔ اب دیکھو، موت کو بھی ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، موت کو بھی ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ موت کا کام کیا ہے؟ موت کا کام ہے کسی چیز کو ختم کرنا، ختم کر دینا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کے ذریعے سے سب کو ختم کر دے گا اور پھر موت کو بھی ختم کر دے گا۔ اچھا، اب دنیا میں جو ہمیں موت آتی ہے، یہ موت شریر کو ختم کرتی ہے، یاد رکھیں، آتما کو ختم نہیں کرتی۔ آتما تو ہماری انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا موت ہماری شریر کو مٹاتی ہے، شریر کو ختم کر دیتی ہے، اور شریر کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کر دے گا۔ کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو اسی شریر کے انگوں کے ساتھ ایک پل میں زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کا سوال دوسرا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جلن رکھنے والا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بھئی جیلس گاڈ، جیسے بائبل وغیرہ میں کہا گیا ہے کہ خدا جلن رکھنے والا ہے۔ جیسے کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی خدا کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، ورنہ میں تمہیں نرک میں ڈالوں گا۔ تو یہ جلنے والی بات ہوگی کہ نہیں؟ جو بھی پیغمبر اس کا پیغام لے کے آیا، ہر پیغمبر نے سنایا، اور ہر پیغمبر کے ذریعے سے اس نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے حکم پر چلو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو حکم اس نے اپنے حکم پر چلنے کے لیے اس نے اپنا قانون دیا۔ اب جو نہ چلے اس کو فری ول دیا، چھوٹ دی ہے، لیکن قانون تو دیا چلنے کے لیے نا۔ تو دیکھیے، اگر آپ اس کو اس چیز کے انمان سے لیتے ہیں کہ جیسے انسان جلتا ہے کسی دوسرے کو دیکھ کر کے،
जलन रखने वाला। तो इस गुमान को अगर आप रखते हैं खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है कि जलना एक अच्छाई नहीं है, बुराई है। और संसार में जितनी भी बुराई है उन सब से वो ईश्वर पवित्र है, अल्लाह पाक है बुराइयों से। अल्लाह ताला इंसानों का सच्चा बनाने वाला मालिक, जो इंसानों के अंदर बुराई की खसलत है, जो इंसानों के अंदर बुराई के लक्षण हैं, उन सब से पवित्र है। अब मैं आपको बताऊं कि जलने वाला कभी भी सही इंसाफ नहीं कर सकता है, याद रखना। अगर कोई जज या बादशाह जलने वाला होगा तो वो कभी भी सही इंसाफ नहीं करेगा। आप कुरान मजीद उठा कर देखें, कुरान मजीद में खुदा का इंसाफ है। आप खुदा के इंसाफ में एक कण के बराबर भी जुल्म नहीं पाएंगे कि उसने जलकर जो है कोई जुल्म कर दिया हो किसी हुक्म को सुनाने में। सब उसके पैदा किए हुए इंसान हैं, सबका मालिक है वो, तो उसने सब के लिए बराबर कानून दिया है। जिसको उसने माल दौलत दिया है, अमीर बनाया है, अमीरों के लिए कानून दिया है अमीरों के हिसाब से, और जो गरीब है बेचारा, जिसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, उसको कानून दिया है गरीब के हिसाब से। अब कुरान मजीद में उसने क्या कानून दिया है, आप हमारी चैनल के अंदर जाकर के वीडियो देखें, उसमें समझें, आप समझ जाएंगे कि उसका इंसाफ कैसा है। तो याद रखें, जलने वाला कभी भी सही इंसाफ नहीं कर सकता है। और कुरान मजीद स्पष्ट रूप से सूरह इखलास में साफ साफ उस खुदा के बारे में कहता है कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है। ये बात हकीकत है कि जो उसकी इबादत ना करेगा, उसके साथ शिर्क करेगा, उससे नरक में डालेगा और नरक में से कभी भी नहीं निकालेगा। अब आइए इस बात को हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस बात को समझें इस मिसाल से कि आपने कोई चीज़ बनाई है और वो बनाई है अपने लिए, और वो चीज़ आपने अपने लिए बनाई है और वो चीज़ वो आपके लिए काम ना करे, हैं, तो आपके कानून के खिलाफ चले, तो आपको तो परेशानी होगी। लेकिन खुदा ने इंसान को, अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया है। समझे बात को हम, अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया है और इसके अंदर अपनी रचना को रच दिया है। ज़िंदगी जीने के दो रास्ते दिए हैं, दो रास्तों के दो अंजाम बना दिए हैं, तैयार कर दिए हैं मौत के बाद। ये जीवन इम्तिहान है, असल जीवन मौत के बाद है। दो रास्ते ये हैं कि चाहे मेरा एहसान मान, मुझे पहचान करके मैंने तुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, मैं तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, हैं, मेरा एहसान मान और मेरी इबादत कर, मेरे अधिकार मुझे दे, मेरी खोज कर, मेरे हुक्मों को पहचान, मुझे राज़ी करके आ। दूसरा है कि मेरा इनकार कर, मुझे भूल कर और दुनिया में जीवन गुजार अपनी मनमानी से। अगर मुझे राज़ी करके आएगा तो स्वर्ग में, जन्नत में मेरा इनाम पाएगा। अगर मुझे नाराज़ करके आएगा, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के आएगा, तो नरक की आग में सजा पाएगा। तो यहाँ पर खुदा के जलने वाली बात नहीं है, बात समझे हम। बात यह है कि जो असली मालिक है हमारा, वो ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया के इंसान मुझे छोड़कर किसी और चीज़ की इबादत करें, कोई और चीज़ क्या, सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं भाई। अगर मुझे छोड़कर किसी पत्थरों की इबादत करें, किसी की भी इबादत करें, किसी की भी आगे सर झुकाएं, किसी की भी पूजा करें मुझे छोड़कर, तो मेरी इज्जत में एक कण के बराबर भी घाटा नहीं आता। वो पहले से ही इज्जत वाला है, पहले से ही वो पाक और पवित्र हस्ती है। और अगर सारी दुनिया के इंसान सिर्फ मेरी ही इबादत करें तो मेरी इज्जत में एक कण के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, जलन वाली बात यहाँ ख़त्म होगी कि नहीं हो गई? अब दूसरी बात कि जो उसके हुक्म पर चल के मरेगा वो इनाम पाएगा उसका, और जो उसके हुक्म पर चल के नहीं मरेगा सज़ा पाएगा। इस बात का खंडन करते हैं, ज़रा समझे बात को। देखिए, अल्लाह ने हमें बनाया है अपने लिए। अब उसने सारे कानून बनाए, हमारे अंदर रचना को रचा, ये दुनिया बनाई उसने इम्तिहान लेने के लिए, हैं, हमें ज़िंदगी दी, फिर जीवन दिया, हमें जीवन देने के बाद जीवन के सारे साधन दिए। इस दुनिया को बनाया ही इसलिए ताकि साधन दिए जाएं, इंसान को जो है जीवन का समय दिया जाए, इंसान जिए, उसे एक होश दी, समझ दी, फिर उसका टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया, फिर मौत के बाद असली जीवन रखा, फिर वहाँ पर इंसानों के अंजाम का मामला रखा, अच्छों का अंजाम स्वर्ग, बुरों का अंजाम नरक। ये सारे कानून उसी के बनाए हुए हैं।
تو جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے اس سے ایشور کو جلن نہیں ہوتی، اس کا تو یہ بنایا ہوا قانون ہے۔ جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اپنے مالک کی عبادت کرتا ہے، اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نفع نقصان سے پوتر ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نقصان فائدے سے پوتر ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ وہ اپنے باقی رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسے کسی کی سہایتا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس نے قانون بنا دیا، دنیا بنا دی، امتحان کا جہان بنا دیا، اب انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، ان کے اندر رچنا کو رچ دیا ہے، ان کے دو انجام بنا دیے ہیں، انسان کو سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھا دیا اندر سے۔ اچھا کام کرتا ہے سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، اب چن لے کون سا راستہ چنے گا، جس راستے پہ چل کے آئے گا وہی انجام تیار ہے موت کے بعد، اس میں جلنے والی بات کیا ہے بھائی؟ جو اس کائنات میں سنسار کے سچے مالک کی حکومت جو چھائی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جو اپنے بنانے والے سچے مالک کی اس کائنات میں خاموش قدرت سے پہچان کر کے اس سے ڈرے اور اس کی کھوج کرے، ڈر کر اس کی بات کو سنے، اس کا گیان حاصل کرے، تو وہ اپنے ہی فائدہ کرے گا، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں رہے، اللہ سے نہ ڈرے، تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ نفع نقصان سے پوتر ہے، ایشور اللہ لابھ اور ہانی سے پوتر ہے۔ اس نے قانون بنا دیا ہے انسان کا امتحان لینے کے لیے، دونوں راستے دکھا دیے، سچ کا بھی دکھا دیا، جھوٹ کا بھی دکھا دیا، دونوں کے احساسات کرا دیے۔ اب چل کون سے راستے پہ چلے گا، کون سا راستہ چنے گا، اسی راستے جس راستے پہ چل کے جائے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا موت کے بعد۔ تو بھئی خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں اس طرح سے، اس نیت سے کہنا کہ خدا جلنے والا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ و نرالا ہے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔
यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर